اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند بھی خراب ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بھی ہو جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور بعض اوقات کبھی کوئی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، بے یقینی کی کیفیت، برے حالات، مشکلاتیں، پریشانیاں، تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو کوئی فکر یا پریشانی نہ ہو، اور وہ فکریں اور پریشانیاں انسان کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریشانی صرف مال و دولت کی ہو، بہت سارے ایسے ریچڈ پرسن بھی ہیں جو نیند کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی آنکھ رات کو کھلتی ہے۔ اور کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران اگر اچانک ہم جاگ جاتے ہیں تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کہ ایسی کیا وجہ بنتی جو آپ رات کو اس مخصوص حصے میں جاگتے ہیں، اور کون آپ کو اس وقت بار بار پکار رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو جو ہو ہی قید خانہ تو اس میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہی ہوں گی۔ اور بعض اوقات بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار انسان کی آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت، یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ اور گرمیوں میں یہ وقت چینج ہوتا ہے، سردیوں میں اور گرمیوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس لمحے اچانک جاگ جائیں، اور یہ صورتحال بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن شاید کسی نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان بیان کرتا ہوں، اور اس حدیث کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کی آنکھ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ وہ بھائی وہ بہن خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ یہ لمحے وہ ہے جس میں آپ کا اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے،
اور اس کے بارے میں ایک تو حدیث یہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق جو اللہ کی شان ہے۔ تو یہ وقت رات کا وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگوں برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ سبحان اللہ۔ یہ 3 صدائیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یعنی ایسا کوئی حاجت روا جو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو سعید خضری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا چلوں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے۔ جب ہمارا اللہ خود ہمیں آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں عطا کرے، اور ایک وقت وہ ہے جس میں اللہ خود ہمیں آواز دے کہ جو چاہیے ہم سے مانگ لیں۔ تو یہ خصوصاً آج کی ویڈیو ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہماری یہ مصیبت، یہ پریشانی نہیں چلتی، اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، یہ دیکھیے کہ وہ اللہ، وہ پروردگار جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، وہ خود یہ صدا دیتا ہے بار بار کہ ہے کوئی جو مجھ سے جو چاہے مانگ لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تو اگر آپ کی آنکھ رات کے آخری پہر میں کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں، وضو کریں، جائے نماز پکڑیں، نوافل پڑھیں، تہجد کے پڑھیں، حاجت کے پڑھیں۔ اس وقت کوئی بھی ذکر اگر آپ کریں گے تو اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوگا۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو میرا بھائی بہن اس وقت اٹھ جائے تو وہ چاہے 2 نفل ہی پڑھے، ضرور پڑھے تہجد کے، اور 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور بلکہ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث بھی بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس میں
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس میں تو ایک ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو برے خواب بیان کرتے ہیں اور اس کی تعبیرات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر کسی سے بھی نہ پوچھیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ دیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان پر ضرور عمل کریں اور اپنے اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کے لیے دعا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں بھی کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا ضرور کریں، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت فرمائے اور آپ بھی اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اصل میں وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ایک طرح سے آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے پہچان اور پورا کر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ مزمل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی طرف کہا گیا ہے کہ رات کو اٹھیے اور اٹھ کے اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو میرے عزیزو، یہ میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بیان کیا ہے کہ جس اللہ کے بندے، اللہ کی بندی کی رات کو آنکھ کھلے تو وہ کیا کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، تو جو چاہے اللہ سے مانگ لے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور پیاری نماز ہے، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ سب بہانے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ شکوہ کریں، شکایتیں کریں، اللہ کے حضور اٹھیں اور اس سے دعائیں مانگیں۔ یقیناً ہماری نجات اللہ کے ذکر میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کو ان کا من چاہا عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، نماز تہجد پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم